الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب بہار شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت کے حصہ پنجم اور صفحہ نمبر 122 پر اعتکاف کا بیان ذکر کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 9 کے بارے میں کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں: اعتکاف سنت یعنی رمضان شریف کی پچھلی 10 تاریخوں میں جو کیا جاتا ہے اس میں روزہ شرط ہے، لہٰذا اگر کسی مریض یا مسافر نے اعتکاف تو کیا مگر روزہ نہ رکھا تو سنت ادا نہ ہوئی بلکہ وہ اعتکاف نفل ہوا۔ مسئلہ نمبر 10، منت کے اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے، یہاں تک کہ اگر 1 مہینے کے اعتکاف کی منت مانی اور یہ کہا کہ روزہ نہ رکھے گا جب بھی روزہ رکھنا واجب ہے، اور اگر رات کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ منت صحیح نہیں کہ رات میں روزہ نہیں ہو سکتا، اور اگر یوں کہا ایک دن رات کا مجھ پر اعتکاف ہے تو یہ منت صحیح ہے، اور اگر آج کے اعتکاف کی منت مانی اور کھانا کھا چکا ہے تو منت صحیح نہیں۔ یوں ہی اگر دعوی کبریٰ کے بعد منت مانی اور روزہ نہ تھا تو یہ منت صحیح نہیں کہ اب روزہ کی نیت نہیں کر سکتا، بلکہ اگر روزہ کی نیت کر سکتا ہو، مثلا دعوی کبریٰ سے قبل پہلے، جب بھی منت صحیح نہیں کہ یہ روزہ نفل ہوگا، اور اس اعتکاف میں روزہ واجب جو وہ درکار ہے۔ مسئلہ نمبر 11، یہ ضرور نہیں کہ خاص اعتکاف ہی کے لیے روزہ ہو، بلکہ روزہ ہونا ضروری ہے اگرچہ اعتکاف کی نیت سے نہ ہو۔ مثلا اس رمضان کے اعتکاف کی منت مانی تو وہی رمضان کے روزے اس اعتکاف کے لیے کافی ہیں، اور اگر رمضان کے روزے تو رکھے مگر اعتکاف نہ کیا تو اب 1 ماہ کے روزے رکھے اور اس کے ساتھ اعتکاف کرے، اور اگر یوں نہ کیا یعنی روزے رکھ کر اعتکاف نہ کیا اور دوسرا رمضان آ گیا تو اس رمضان کے روزے اس اعتکاف کے لیے کافی نہیں۔ یوں ہی اگر کسی اور واجب کے روزے رکھے تو یہ اعتکاف ان روزوں کے ساتھ بھی ادا نہیں ہو سکتا، بلکہ اب اس کے لیے خاص اعتکاف کی نیت سے روزے رکھنا ضروری ہے، اور اگر اس صورت میں کہ رمضان کے اعتکاف کی منت مانی تھی، نہ روزے رکھے نہ اعتکاف کیا، اب ان روزوں کی قضا رکھ رہا ہے تو ان قضا روزوں کے ساتھ وہ اعتکاف کی منت بھی پوری کر سکتا ہے۔ جی مسئلہ نمبر 12، نفلی روزہ رکھا تھا اور اس دن کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ منت صحیح نہیں کہ اعتکاف واجب کے لیے نفلی روزہ کافی نہیں ہوتا، اور یہ روزہ واجب ہو نہیں سکتا کیونکہ نفلی ہے، منت اس نے اعتکاف کی مانی ہے نہ کہ روزے کی۔ مسئلہ نمبر 13، 1 مہینے کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ منت رمضان کر سکتا، بلکہ خاص اس اعتکاف کے لیے روزے رکھنے ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 14، عورت نے اعتکاف کی منت مانی تو شوہر منت پوری کرنے سے روک سکتا ہے، اور اب بائن ہونے یعنی طلاق بائن، اور اب بائن ہونے یا موت شوہر یعنی شوہر کے مر جانے کے بعد منت پوری کرے۔ یوں ہی لونڈی غلام کو ان کا مالک منع کر سکتا ہے کہ یہ آزاد ہونے کے بعد پوری کریں۔ مسئلہ نمبر 15، شوہر نے عورت کو اعتکاف کی اجازت دے دی، اب روکنا چاہے تو نہیں روک سکتا، اور مولا نے باندی غلام کو اجازت دے دی جب بھی روک سکتا ہے، اگرچہ اب روکے گا تو گناہگار ہوگا۔
مسئلہ نمبر 16، شوہر نے 1 مہینے کے اعتکاف کی اجازت دی اور عورت لگاتار پورے مہینے کا اعتکاف کرنا چاہتی ہے، تو شوہر کو اختیار ہے کہ یہ حکم دے کہ تھوڑے تھوڑے کر کے 1 مہینہ پورا کر لے، اور اگر خاص کسی مہینے کی اجازت دی ہے تو اب اختیار شوہر کو نہ رہا۔ مسئلہ نمبر 17، اعتکاف واجب میں معتکف کو مسجد سے بغیر عذر نکلنا حرام ہے۔ اگر نکلا تو اعتکاف جاتا رہا، اگرچہ بھول کر نکلا ہو۔ یوں ہی اعتکاف سنت بھی بغیر عذر نکلنے سے جاتا رہتا ہے، یعنی رمضان کے جو آخری 10 دن کا جو اعتکاف ہوتا ہے وہ سنت اعتکاف ہے، اس بھی اگر نکلے گا تو بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی عورت نے مسجد بیت میں اعتکاف واجب یا اعتکاف مسنون کیا تو بغیر عذر وہاں سے نکل نہیں سکتی۔ اگر وہاں سے نکلی اگرچہ گھر ہی میں رہی تو اعتکاف جاتا رہا۔ نمبر 18، معتکف کو مسجد سے نکلنے کے دو وجہوں سے معتکف مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ ایک، حاجت طبعی کہ مسجد میں پوری نہ ہو سکے، جیسے پاخانہ، پیشاب، استنجا، وضو اور غسل کی ضرورت ہو تو غسل، مگر غسل و وضو میں یہ شرط ہے کہ مسجد میں نہ ہو سکے، یعنی کوئی ایسی چیز نہ ہو جس میں وضو و غسل کا پانی لے سکے، اس طرح کہ مسجد میں پانی کی کوئی بوند نہ گرے، کہ وضو و غسل کا پانی مسجد میں گرانا جائز نہیں، اور وغیرہ موجود ہو کہ اس میں وضو اس طرح کر سکتا ہے کہ کوئی چیز مسجد میں نہ گرے تو وضو کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں، نکلے گا تو اعتکاف جاتا رہے گا۔ یوں ہی اگر مسجد میں وضو و غسل کے لیے جگہ بنی ہو یا حوض ہو تو باہر جانے کی اب اجازت نہیں، ایک شرط کہ جس وجہ سے باہر جا سکتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ حاجت مثلا عید یا جمعہ کے لیے جانا یا اذان کہنے کے لیے مینارہ پر جانا، یعنی اوپر جو بنا مسجد کا مینارہ جس کے اوپر چڑھ کر اذان دی جاتی تھی پہلے، جبکہ مینارے پر جانے کے لیے باہر ہی سے راستہ ہو، اور اگر مینارے کا راستہ اندر سے ہو تو غیر مؤذن بھی مینارے پر جا سکتا ہے، مؤذن کی تخصیص نہیں، ضروری نہیں کہ مؤذن ہو تو وہی جا سکتا ہے، جو مؤذن نہیں وہ بھی جا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 19، قضائے حاجت کو گیا تو طہارت کر کے فوراً چلا آئے، ٹھہرنے کی اجازت نہیں، اور اگر معتکف کا مکان مسجد سے دور ہے اور اس کے دوست کا مکان جو ہے وہ قریب، تو یہ ضرور نہیں کہ دوست کے یہاں قضائے حاجت کو جائے، بلکہ اپنے مکان پر بھی جا سکتا ہے، اور اگر اس کے خود 2 مکان ہیں، ایک نزدیک دوسرا دور، تو نزدیک والے مکان میں جائے، کہ بعض مشائخ فرماتے ہیں دور والے میں جائے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 20، جمعہ اگر قریب کی مسجد میں ہوتا ہے تو آفتاب ڈھلنے کے بعد اس وقت جائے کہ اذان ثانی سے پیشتر سن سکے، اور اگر دور ہو تو آفتاب ڈھلنے سے پہلے بھی جا سکتا ہے، مگر اس انداز سے جائے کہ اذان ثانی کے پہلے سنتیں پڑھ سکے، زیادہ پہلے نہ جائے، اور یہ بات اس کی رائے پر ہے، جب اس کی سمجھ میں آ جائے کہ پہنچنے کے بعد صرف سنتوں کا وقت باقی رہے گا، چلا جائے، اور فرض جمعہ کے بعد 4 یا 6 رکعتیں سنتوں کی پڑھ کر چلا آئے، اور ظہر احتیاطی پڑھنی ہے تو اعتکاف والی مسجد میں آ کر پڑھے، اور اگر پچھلی سنتوں کے بعد واپس نہ آیا، وہیں جامع مسجد میں ٹھہرا رہا، اگرچہ ایک دن رات تک وہیں رہ گیا یا اپنا اعتکاف وہیں پورا کیا، تو بھی وہ اعتکاف فاسد نہ ہوا، مگر یہ مکروہ ہے، اور یہ سب اس صورت میں ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کیا وہاں جمعہ نہ ہوتا ہو۔ مسئلہ نمبر 21، اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جہاں جماعت نہیں ہوتی تو جماعت کے لیے نکلنے کی اجازت ہے۔ نمبر 22، اعتکاف کے زمانہ میں حج
عمرہ کا احرام باندھنا اعتکاف کے زمانہ میں یا عمرے کا احرام باندھا تو اعتکاف پورا کر کے جائے، اور اگر وقت کم ہے کہ اعتکاف پورا کرے گا تو حج جاتا رہے گا، حج کو چلا جائے پھر سرے سے اعتکاف کرے۔ مسئلہ نمبر 23، اگر وہ مسجد گر گئی یا کسی مجبور کر کے وہاں سے نکال دیا اور فوراً دوسری مسجد میں چلا گیا تو اعتکاف فاسد نہ ہوا۔ نمبر 24، اگر ڈوبنے یا جلنے والے کے بچانے کے لیے مسجد سے باہر گیا یا گواہی دینے کے لیے گیا یا جہاد میں سب لوگوں کا بلاوا ہوا اور یہ بھی نکلا یا مریض کی عیادت یا نماز جنازہ کے لیے گیا اگرچہ کوئی دوسرا پڑھنے والا نہ ہو تو ان سب صورتوں میں اعتکاف فاسد ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 25، عورت مسجد میں معتکف تھی، اسے طلاق دی گئی تو گھر چلی جائے اور اسی اعتکاف کو پورا کر لے۔ نمبر 26، اگر منت مانتے وقت یہ شرط کر لی کہ مریض کی عیادت اور نماز جنازہ اور مجلس علم میں حاضر ہوگا تو یہ شرط جائز ہے۔ اب اگر ان کاموں کے لیے جائے تو اعتکاف فاسد نہ ہوگا، مگر خالی دل میں نیت کر لینا کافی نہیں بلکہ زبان سے کہہ لینا ضروری ہے۔ نمبر 27، پاخانہ پیشاب کے لیے گیا تھا، قرض خواہ نے روک لیا، اعتکاف فاسد ہو گیا۔ نمبر 28، معتکف کو وطی کرنا اور عورت کا بوسہ لینا یا چھونا یا گلے لگانا حرام ہے، جماع سے برحال اعتکاف فاسد ہو جائے گا، انزال ہو یا نہ ہو، قصدن ہو یا بھولے سے، مسجد میں ہو یا باہر، رات میں ہو یا دن میں، جماع کے علاوہ اوروں میں اگر انزال ہو تو فاسد ہے ورنہ نہیں۔ احتلام ہو گیا یا خیال جمانے یا نظر کرنے سے انزال ہوا تو اعتکاف فاسد نہ ہوا۔ مسئلہ نمبر 29، معتکف نے دن میں بھول کر کھا لیا تو اعتکاف فاسد نہ ہوا۔ گالی گلوچ یا جھگڑا کرنے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا مگر بے نور و بے برکت ہوتا ہے۔ نمبر 30، معتکف نکاح کر سکتا ہے اور عورت کو رجعی طلاق دی ہے تو رجعت بھی کر سکتا ہے، یعنی رجوع کر سکتا ہے، مگر ان امور کے لیے اگر مسجد سے باہر ہوگا تو اعتکاف جاتا رہے گا، مگر جماع اور بوسہ وغیرہ سے اس کو رجعت کرنا، رجوع کرنا، دوبارہ راضی نامہ کرنا، عورت سے رضامندی اختیار کر لینا، یہ اعتکاف کی حالت میں جماع کے ذریعے اور بوسہ کے ذریعے حرام ہے۔ اگرچہ اس کا رجوع، اس کی رجعت ہو جائے گی، اس کی بیوی دوبارہ اس کی آ جائے گی، لیکن جماع اور بوسے سے ایسا کرنا یہ حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 31، معتکف نے حرام مال یا نشہ کی چیز رات میں کھائی تو اعتکاف فاسد نہ ہوا، مگر اس حرام کا گناہ ہوا توبہ و استغفار کرے۔ مسئلہ نمبر 32، بے ہوشی اور جنون اگر طویل ہوں کہ روزہ نہ ہو سکے تو اعتکاف جاتا رہا اور قضا واجب ہے، اگرچہ کئی سال کے بعد صحت ہو، اور اگر معتوہ یعنی بہرا ہو گیا جب بھی اچھے ہونے کے بعد قضا واجب ہے۔ معتوہ کہتے ہیں کہ نیم پاگل ہو گیا بہرا تو اچھے ہونے کے بعد بھی اس اعتکاف کی قضا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 33، معتکف مسجد میں کھائے پیے سوئے ان امور کے لیے مسجد سے باہر ہوگا تو اعتکاف جاتا رہے گا، مگر کھانے پینے میں یہ احتیاط لازم ہے کہ مسجد آلودہ۔ مسئلہ نمبر 34، معتکف کے سوا اور کسی کو مسجد میں کھانے پینے سونے کی اجازت نہیں، اور اگر یہ کام کرنا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جائے
اور نماز پڑھے یا ذکر الہی کرے پھر یہ کام کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 35، معتکف کو اپنی یا بال بچوں کی ضرورت سے مسجد میں کوئی چیز خریدنا یا بیچنا جائز ہے، بشرط یہ کہ وہ چیز مسجد میں نہ ہو یا ہو تو تھوڑی ہو کہ جگہ نہ گھیرے، اور اگر خرید و فروخت بقصد تجارت ہو تو جائز نہیں، اگرچہ وہ چیز مسجد میں نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 36، معتکف اگر بنیت عبادت سکوت کرے، معتکف اگر بنیت عبادت خاموشی اختیار کرے یعنی چپ رہنے کو ثواب کی بات سمجھے تو یہ مکروہ تحریمی، اور اگر چپ رہنا ثواب کی بات سمجھ کر نہ ہو تو پھر حرج نہیں، اور بری بات سے چپ رہا تو یہ مکروہ نہیں بلکہ یہ تو اعلیٰ درجے کی چیز ہے، کیونکہ بری بات زبان سے نہ نکالنا واجب ہے، اور جس بات میں نہ ثواب ہو نہ گناہ یعنی مباح ہو ایسی بات بھی معتکف کو مکروہ ہے، مگر بوقت ضرورت اور بے ضرورت مسجد میں مباح کلام نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ معتکف مسئلہ نمبر 37، معتکف نہ چپ رہے نہ کلام کرے تو کیا کرے؟ یہ کرے قرآن مجید کی تلاوت، یہ کرے حدیث شریف کی قراءت اور درود شریف کی کثرت، علم دین کا درس و تدریس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دیگر انبیاء علیہ السلام کے سیر و اذکار اور اولیاء و صالحین کی حکایت اور امور دین کی کتابت کرے۔ مسئلہ نمبر 38، ایک دن کے اعتکاف کی منت مانی تو اس میں رات داخل نہیں، طلوع فجر سے پیشتر مسجد میں چلا جائے، طلوع فجر سے پہلے مسجد میں چلا جائے اور غروب کے بعد چلا آئے، اور اگر 2 دن یا 3 دن یا زیادہ دنوں کی منت مانی تو 2 یا 3 یا زیادہ راتوں کے اعتکاف کی منت مانی تو ان دونوں صورتوں میں اگر صرف دن یا صرف راتیں مراد لیں تو نیت صحیح ہے، لہٰذا پہلی صورت میں منت صحیح ہے اور صرف دنوں میں اعتکاف واجب ہوا، اور اس صورت میں اختیار ہے کہ اتنے دنوں کا لگاتار اعتکاف کرے یا متفرق طور پر الگ الگ جدا جدا، اور دوسری صورت میں منت صحیح نہیں کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے اور رات میں روزہ ہو نہیں سکتا، اور اگر دونوں صورتوں میں دن اور رات دونوں مراد ہے یا کچھ نیت نہ کی تو دونوں صورتوں میں دن اور رات دونوں کا اعتکاف واجب ہے، اور علی الاتصال اتنے دنوں میں اعتکاف ضروری ہے، متصل لگاتار اتنے دنوں میں اعتکاف ضروری ہے، تفریق نہیں کر سکتا، جدا جدا نہیں کر سکتا۔ نیز اس صورت میں بھی یہ بھی ضرور ہے کہ دن سے پہلے جو رات ہے اس میں اعتکاف ہو، لہذا غروب آفتاب سے پہلے جائے اعتکاف میں چلا جائے، اور جس دن پورا ہو غروب آفتاب کے بعد نکل آئے، اور اگر دن کی منت مانی اور کہتا یہ ہے کہ میں نے دن کہہ کر رات مراد لی ہے تو یہ نیت صحیح نہیں، دن اور رات دونوں کا اعتکاف واجب ہے۔ نمبر 39، عید کے دن کے اعتکاف کی منت مانی تو کسی اور دن میں جس دن روزہ رکھنا جائز ہے اس کی قضا کرے، اور اگر یمین کی نیت تھی، قسم کی نیت تھی تو کفارہ دے، اور عید ہی کے دن کر لیا یعنی اعتکاف کر لیا تو منت پوری ہو گئی مگر گناہ گار ہوا۔ مسئلہ نمبر 40، کسی دن یا کسی مہینے کے اعتکاف کی منت مانی تو اس سے پہلے پیشتر بھی اس منت کو پورا کر سکتا ہے، یعنی جب کہ معلق نہ ہو، اگر مسجد حرام شریف میں اعتکاف کرنے کی منت مانی تو دوسری مسجد میں بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 41، ماہ گزشتہ کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ صحیح نہیں ہے، جو ماہ گزر چکا ہے اس کی منت مان یہ صحیح نہیں ہے، یہ منت مان کر معاذ اللہ ہو گیا تو منت ساقط ہو گئی۔ ہمارے ہیں کہ ماہ گزشتہ کے اعتکاف کی منت مانی تو صحیح نہیں، یہ الگ بات۔ آگے کریں، منت مان کر معاذ اللہ کو بندہ مرتد ہو گیا تو منت ساقط ہو گئی، ختم ہو گئی،
پھر مسلمان ہوا تو اس کی قضا واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 42، ایک مہینے اعتکاف کی منت مانی اور مر گیا تو ہر روز کے بدلے بقدر صدقہ فطر کے مسکین کو دیا جائے، یعنی جب کہ وصیت کی ہو اور اس پر واجب ہے کہ وصیت کر جائے، اور وصیت نہ کی مگر وارثوں نے اپنی طرف سے فدیہ دے دیا، جب بھی جائز ہے۔ مریض نے منت مانی اور مر گیا تو اگر ایک دن کو بھی اچھا ہو گیا تھا تو ہر روز کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار دیا جائے، اور ایک دن کو بھی اچھا نہ ہوا تھا تو کچھ واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 43، ایک مہینے کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ بات اس کے اختیار میں ہے کہ جس مہینے کا چاہے اعتکاف کرے، مگر لگاتار اعتکاف میں بیٹھنا واجب ہے۔ اور اگر یہ کہے کہ میری مراد ایک مہینے کے صرف دن تھے نہیں تو یہ قول نہیں مانا جائے گا۔ دن اور رات دونوں کا اعتکاف واجب ہے، اور 30 دن کہا تھا جب بھی یہی حکم ہے۔ ہاں اگر منت مانتے وقت یہ کہا تھا کہ ایک مہینے کے دنوں کا اعتکاف ہے راتوں کا نہیں، تو صرف دنوں کا اعتکاف واجب ہے، اور اب یہ بھی اختیار ہے کہ متفرق طور پر 30 دن کا اعتکاف کرے، جدا جدا یعنی 30 دن کا اعتکاف کرے۔ اور اگر یہ کہا تھا کہ ایک مہینے کی راتوں کا اعتکاف ہے دنوں کا نہیں تو کچھ نہیں۔ مسئلہ نمبر 44، اعتکاف نفل اگر اس کی قضا نہیں کہ وہیں تک ختم ہو گیا، اور اعتکاف مسنون کے رمضان کی پچھلی 10 تاریخوں تک کے لیے بیٹھا تھا، اسے توڑا تو جس دن توڑا فقط اس ایک دن کی قضا کرے، پورے 10 دنوں کی قضا واجب نہیں۔ اور منت کا اعتکاف توڑا تو اگر کسی معین مہینے کی منت تھی تو باقی دنوں کی قضا کرے، ورنہ اگر علی الاتصال واجب ہوا تھا تو سرے سے اعتکاف کرے، اور علی الاتصال واجب نہ تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ اس نے منت مانی تھی کہ لگاتار میں 10 دن رکھوں گا، لگاتار مہینہ رکھوں گا، اگر ایسا نہیں تھا تو اس پر علی الاتصال بھی واجب نہیں ہے۔ ورنہ اگر علی الاتصال واجب ہوا تھا تو سرے سے اعتکاف کرے گا پھر، اور علی الاتصال واجب نہ تھا یعنی اس نے ایسی منت نہیں مانی تھی جس سے علی الاتصال لگاتار واجب ہوتا، تو پھر اس ایک دن کی قضا ہوگی، باقی اعتکاف کر لے۔ مسئلہ نمبر 45، اعتکاف کی قضا صرف قصدن توڑنے سے نہیں بلکہ اگر عذر کی وجہ سے چھوڑا، مثلا بیمار ہو گیا، بلا اختیار چھوٹا ہمارے ہیں کہ اعتکاف کی جو قضا ہے صرف قصدن توڑنے سے نہیں بلکہ اگر عذر کی وجہ سے چھوڑا، مثلا بیمار ہو گیا یا بلا اختیار چھوٹا، مثلا عورت کو حیض یا نفاس آیا یا جنون یا بے ہوشی طویل طاری ہوئی، ان صورتوں میں بھی قضا واجب ہے، اور ان میں اگر بعض فوت ہو تو کل قضا کی حاجت نہیں بلکہ بعض کی قضا کر دے، اور کل فوت ہوا تو کل کی قضا ہے، اور منت میں علی الاتصال واجب ہوا تھا تو علی الاتصال کل کی واجب ہے۔ وما علی الا البلاغ، یہاں تک صاحب بحر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحر شریعت کے حصہ پنجم کا اختتام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 5 حصوں کو اچھی طرح کرنے کی اور ان مسائل پر عمل کرنے کی اور دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔